BBC اردو کے پروگرام سیربین میں خوش آمدید۔ ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں خالد کرامت۔ پاکستان میں نام نہاد غیرت کے نام پر قتل روکنے کے لیے قانون تو بنا، مگر مجرم اب بھی سزا سے بچ نکلتے ہیں۔ کیا اس کی وجہ قانون میں سقم ہے؟ حدود لا کی اور آئین کی دفعہ 203 کی مجبوری کے تحت یہ ہمیں حل نکالا گیا ہے، لیکن اس کا ایفیکٹ وہی ہے کہ وہ عمر قید اس کو ملے گی ہی ملے گی، چاہے وہ معاف کر دیں چاہے وہ اس کی صلح کر دیں۔ جرمنی کے شہر برلن میں پیر کے روز ہلاکت خیز ٹرک حملہ کرنے کے شبے میں پولیس تیونس کے شہری انیس امری کو سرگرمی سے تلاش کر رہی ہے۔ اور دیکھیے گا کہ آئس لینڈ میں سائنسدان کیسے آگ اگلتی چٹانوں سے برقی توانائی حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پاکستان میں نام نہاد غیرت کے نام پر خواتین کے قتل کو روکنے کے لیے حال ہی میں ایک قانون منظور ہوا ہے۔ یہ قانون جرم کو روکنے میں کتنا مؤثر ہے، اس پر پاکستان میں بحث جاری ہے۔ بعض ماہرین نے اس قانون میں کچھ خامیوں کی نشاندہی بھی کی ہے۔ پاکستان میں حدود آرڈیننس کے تحت قتل کے مقدمات میں قصاص و دیت کے قوانین کے ذریعے صلح نامے یا معافی کی گنجائش موجود ہے۔ اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ غیرت کے نام پر قتل ہونے والی خواتین کے قاتل اس شق کا فائدہ اٹھا کر صلح کر لیتے ہیں اور سزا سے صاف بچ نکلتے ہیں۔ ایسے ہی ایک جرم اور اس کی معافی کی تفصیل بتا رہی ہیں ثنا گلزار۔ یہ قتل و غیرت کے نام سے BBC اردو کے خصوصی سلسلے کی آخری کڑی ہے۔ پولیس رپورٹ کے مطابق 23 مارچ 2014 کو شام 7 بجے غلام عباس اپنی والدہ کے ساتھ اپنے گھر میں موجود تھا۔ تب ایک ہمسائے نے آ کر کہا کہ اس کے ماموں نے اسے اپنے گھر بلایا ہے۔ جب غلام عباس اور اس کی والدہ وہاں پہنچے تو اس کے ماموں فقیر محمد نے اس سے پوچھا، کیا تم اس لڑکے کو جانتے ہو جس کا میری بیٹی سے معاشقہ ہے؟ غلام عباس نے کہا وہ اس بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ فقیر محمد نے غلام عباس پر الزام لگایا کہ اس کی بیٹی کے ساتھ کوئی ناجائز رشتہ ہے۔ پولیس نے عدالت کو بتایا ہے کہ اس موقع پر فقیر محمد شدید غصے میں آ گیا اور اپنے بیٹے کو کہا کہ اس کو مار دو۔ غلام عباس کو گولی لگی اور وہ وہیں ہلاک ہو گیا۔ استغاثہ کے مطابق فقیر محمد نے اپنے بیٹے کی مدد سے اپنی بیٹی کرن بی بی کو بھی خاندان کو بدنام کرنے کے الزام میں قتل کر دیا۔ فقیر محمد کے وکیل نے اس وقت عدالت کے سامنے ان تمام الزامات سے انکار کیا۔ یہ غلام عباس نامی لڑکا جو ہے وہ کرن کو زبردستی رن اوے میرج پہ اکساتا تھا، اور رن اوے میرج کرن نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ یہ چاہتی تھی کہ ماں باپ اگر راضی ہوں گے تو میں شادی کروں گی، لیکن کیونکہ وہ نہیں مان رہی تھی تو وہ گن پوائنٹ پہ اس کو آیا اور اس دن اس نے اٹیمپٹ کی کہ اس کو وہ لے کے جائے، اور جب وہ لڑکی نہ مانی تو اس نے نہ صرف اس لڑکی کو قتل کر دیا اور اس کے بعد اس نے اپنے بھی سر میں گولی مار کے اپنے آپ کو خودکشی کر لی۔ پولیس نے انویسٹیگیٹ کیا، اور پولیس کا کیونکہ ہمارا ایک روایتی نظام رہا ہے کہ وہ کمپلیننٹ کو پری کمپلیننٹ پرو کمپلیننٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس سیکوینس میں وہ چلتے ہیں۔ انہوں نے نہ صرف ڈیفینس ورشن کو نہ کبھی انویسٹیگیٹ کیا، نہ کبھی اس کو انہوں نے ریکارڈ کا حصہ بنایا۔ 6 ماہ بعد ملزمان کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کر دیا گیا۔ معاملہ عدالت میں 2 سال رہنے کے بعد غلام عباس کی ماں نے اپنے بیٹے کے قتل کے الزام میں فقیر محمد اور باقی ملزمان کو معاف کرنے کے لیے عدالت میں درخواست دے دی۔ اب ملزمان پر صرف اپنی بیٹی کرن بی بی کے قتل کا الزام باقی تھا۔ کیس میں ملزم ہونے کے باوجود فقیر محمد نے اپنی اہلیہ کے ہمراہ درخواست جمع کرائی کہ کرن بی بی کا وارث ہوتے ہوئے وہ اپنی بیٹی کے قاتلوں کو معاف کرنا چاہتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے اپنی بیٹی اور بھانجے کے قتل میں ملوث ہونے کا اعتراف بھی کیا۔ عدالت نے دونوں درخواستیں منظور کر لیں اور فقیر محمد کو اپنی ہی معافی کی بنیاد پر بری کر دیا گیا۔ اس رپورٹ میں آپ نے دیکھا کہ کس طرح قتل کے ایک مقدمے میں ملوث ایک شخص نے جرم کا اقرار کرنے کے باوجود موجودہ قانون کے تحت خود کو معاف کر دیا۔ اس موضوع پر ہم نے وزیر اعظم پاکستان کے مشیر برائے قانون و انصاف بیرسٹر ظفر اللہ خان سے بات کی اور پہلے پوچھا کہ غیرت کے نام پر قتل کو روکنے کے لیے نیا قانون تو بن گیا، لیکن اس میں بھی معافی نامے کی گنجائش موجود ہے۔ بعض ناقدین کے مطابق یہ اس قانون میں بہت بڑا سقم ہے۔ جان بوجھ کر یہ سقم کیوں چھوڑا گیا؟ کرمنل لا ہے اسلام کا، اس میں معافی نامے کی قرآن میں سینکشن ہے، اس لیے آپ اس کو ختم نہیں کر سکتے، لہذا ہم نے اس کو رکھا ہے۔ لیکن فساد فی الارض کا جو ڈاکٹرن ہے
پبلک ڈس آرڈر کا اس کی ایکسیپشن کو استعمال کرتے اس کو ہم نے لمٹ کر دیا. اب یہ ہے کہ صرف ایک چیز وہ معاف کر سکتا ہے، وہ ہے سزائے موت، ڈیتھ پینلٹی کو. لائف امپریزنمنٹ کو ختم نہیں کر سکتا. جو لوگ اعتراض کر رہے ہیں وہ ویسے ہمیں روز آ کے کہتے ہیں کہ ڈیتھ پینلٹی نہیں ہونی چاہیے، تو ہم نے تو دونوں کو میچ کرا دیا ہے، اہل اسلام کی رائے کو اور اہل جو دونوں کو ہم نے تو اکٹھا کر دیا. اس میں تو ان کو خوش ہونا چاہیے کہ ہم نے ڈیتھ پینلٹی نہیں رکھی. اچھا، انسداد دہشت گردی کا قانون اور پروٹیکشن آف پاکستان قانون اسی اسمبلی نے منظور کیے ہیں، اور ان دونوں کو تو اس اسلامی قانون سے استثناء مل گیا، لیکن جب خواتین کے تحفظ کی بات آئی تو اس میں معافی کی شک کیوں ڈالی گئی ہے؟ پاکستان میں دو طرح کے قوانین ہیں، کچھ حدود کے ہیں، کچھ تعزیرات میں ہیں. جو حدود ہے اس کے اندر کمپاؤنیبلٹی اور ویور، معافی اور صلح کی گنجائش لا میں لکھی گئی ہے، جو پاکستان پینل کوڈ کا حصہ بنا. جو تعزیراتی قوانین ہیں اس میں یہ معافی کا رائٹ جو ہے وہ نہیں ہے، یہ ٹیکنیکل مجبوری تھی. اور چونکہ یہ آنر کلنگ کا ایشو پہلے دن سے پاکستان پینل کوڈ کا وہ چیپٹر جو قصاص و دیت آرڈیننس کے تحت 1990 میں آیا تھا اس میں اندر موجود ہے. حدود کے اندر اپنا لا آپریٹ کرتا ہے. اگر ہم اس کو کہتے کہ یہ بالکل ختم کریں، نقصان یہ تھا کہ فیڈرل شریعت کورٹ کو آرٹیکل 203 کے تحت فلی پاور حاصل ہے، وہ اس کو اڑا دیتی، وہ آپ کو ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہونا تھا. اس لیے ہم نے اس آئین کی مجبوری کو دیکھتے ہوئے، حدود کی مجبوری کو دیکھتے ہوئے یہ کیا. اس لیے جب ہماری ڈیبیٹ ہوئی تھی پاکستان پیپلز پارٹی سب سے، ان کو ہم جب یہ مجبوری سمجھائی تھی کہ ہم نے وہی کام ایک اور طریقے سے لے رہے ہیں، اس لیے وہ بھی آن بورڈ آ گئے تھے. تو حدود لا کی اور آئین کی دفعہ 203 کی مجبوری کے تحت یہ ہمیں حل نکالا گیا ہے، لیکن اس کا ایفیکٹ وہی ہے کہ وہ عمر قید اس کو ملے گی ہی ملے گی، چاہے وہ معاف کر دیں چاہے وہ اس کی صلح کر لیں. اچھا، ایک تنقید جو آپ پر کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ شک آپ نے مذہبی لابی کو خوش کرنے کے لیے شامل کی ہے، آپ کیا کہیں گے؟ نہیں، لابی کا خوش کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پیورلی ٹیکنیکل میٹر ہے. آپ کسی وکیل سے پوچھ لیں کہ جب یہ حدود میں ہے، اور حدود میں تو پینلٹی معافی کی گنجائش موجود ہے. جب تک حدود کا نام ہے، یہ الگ بحث ہے کہ آپ حدود کو ختم کریں. جب تک حدود ہے اور یہ پی پی سی میں حدود اس کا حصہ بنی ہوئی ہے تو آپ کی ٹیکنیکل مجبوری ہے، ورنہ سیکشن 203 جو دستور کا ہے اس کے تحت فیڈرل شریعت اس کو اڑا دے گی. یہ پہلے بہت سارے قوانین ہم نے بنائے ہیں، فیڈرل شریعت کوڈ اس کو اڑا دیتی ہے، اس کا پھر نقصان ہوتا ہے. تو گیون جو سچویشن ہے آئین کی اور لا کی، اس کے اندر یہ واحد راستہ تھا. اس لیے پاکستان پیپلز پارٹی نے، تحریک انصاف نے، سب نے پہلے اعتراض کیا تھا کہ جی، پھر ہم نے ان کو سمجھایا کہ آپ کی یہ ٹیکنیکل مجبوری ہے، اس لیے وہ مان گئے تھے. ہمارا یہ ایشو نہیں ہے. وزیر اعظم پاکستان کے مشیر برائے قانون و انصاف بیرسٹر ظفر اللہ خان. اب ایک نظر دیگر عالمی خبروں پر. جرمنی کے دارالحکومت برلن میں کرسمس مارکیٹ میں ہونے والے حملے کے شبے میں ایک شخص کی شناخت کے بعد جرمنی سمیت یورپ کے دیگر ممالک میں بھی اس کی تلاش جاری ہے. رپورٹس کے مطابق 24 سالہ مشتبہ شخص کا نام انیس امری ہے اور وہ تیونس میں پیدا ہوا تھا. جرمن میڈیا کے مطابق وہ شدت پسند تنظیموں سے رابطے میں تھا. پیر کی شام کرسمس مارکیٹ پر ہونے والے اس حملے میں 12 افراد ہلاک ہو گئے تھے. تفصیل کے ساتھ غضنفر حیدر. انیس امری اس وقت یورپ کا سب سے زیادہ مطلوب شخص ہے. اس پوسٹر کے ذریعے پولیس نے لوگوں کو محتاط رہنے کی وارننگ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ انیس ایک خطرناک ملزم ہے جو مسلح بھی ہو سکتا ہے. انیس 6 مختلف نام اور 3 قومیتیں استعمال کر رہا ہے. انیس کا رہائشی پرمٹ اسی ٹرک سے ملا ہے جو کہ اس واقعے میں استعمال کیا گیا. اس کے خاندان کا کہنا ہے کہ انیس 2011 میں ٹیونس چھوڑ کر اٹلی چلا گیا تھا، جہاں اسے آگ لگانے کے الزام میں 4 سال قید کی سزا بھی ہوئی. گزشتہ برس جرمنی میں اس کی سیاسی پناہ کی درخواست مسترد ہوئی، لیکن درست کاغذات نہ ہونے کے باعث اسے ڈپورٹ نہ کیا جا سکا. بتایا گیا ہے کہ انیس شدت پسند تنظیموں سے رابطے میں تھا. پیر کے روز کرسمس مارکیٹ پر ہونے والے اس حملے میں 12 افراد ہلاک ہو گئے تھے. اغوا کیے گئے اس ٹرک کا پولش ڈرائیور لوکاش اربن اور کئی دوسرے لوگ اس حملے میں ہلاک ہو گئے ہیں. واقعے کے بعد جس طریقے سے جرمن پولیس نے کارروائی کی اس پر کافی تنقید ہو رہی ہے. انتہائی اہم وقت جس میں مشتبہ حملہ آور کو پکڑا جا سکتا تھا، غلط شخص کو پکڑنے اور اس سے تفتیش کرنے پر ضائع کر دیا گیا. گزشتہ روز کرسمس مارکیٹیں تو دوبارہ کھل ہی گئیں، لیکن اس میں ہنسنے مسکرانے والے لوگ کم ہی دکھائی دے رہے تھے. اس واقعے کی تفتیش ابھی جاری ہے. اس دوران جرمنی میں دہشت گردی کے اس واقعے میں ہلاک ہونے والوں کو خراج عقیدت بھی پیش کیا جا رہا ہے. غضنفر حیدر، BBC نیوز.
ریڈ کراس کا کہنا ہے کہ شام کے شہر حلب سے شہریوں کا انخلا جمعے کو بھی جاری رہ سکتا ہے۔ شامی صدر بشار الاسد کی فوج نے شہریوں اور باغیوں کو حلب کا آخری حصہ خالی کرنے کی وارننگ جاری کی تھی۔ صدر اسد نے حلب کا کنٹرول حاصل کرنے کو شام اور اس کے اتحادی ممالک روس اور ایران کی فتح قرار دیا ہے۔ شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ نے موصل کے گوگ جلی ضلع میں عراقی فوج پر 3 خودکش حملے کیے ہیں، جس میں کم از کم 30 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ عراقی فوج نے حال ہی میں دولت اسلامیہ کے زیر قبضہ اس ضلع کا کنٹرول حاصل کیا تھا۔ ترکی میں قتل کیے گئے روسی سفیر آندرے کارلوف کی آخری رسومات آج ماسکو میں ادا کر دی گئی ہیں۔ آخری رسومات کی ادائیگی سے قبل روس کی وزارت خارجہ میں صدر ولادیمیر پوتن کی سربراہی میں آندرے کارلوف کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ آپ BBC اردو کا پروگرام سیربین دیکھ رہے ہیں۔ پروگرام میں آگے چل کر دیکھیے گا، انڈیا کے زیر انتظام جموں کشمیر میں روہنگیا پناہ گزینوں کی جانیں محفوظ مگر زندگی مشکل، اور ممکن ہے کہ مستقبل میں آپ کا گھر آتش فشاں سے حاصل کردہ بجلی سے روشن ہو۔ BBC اردو کے پروگرام سیربین میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ میں ہوں خالد کرامت۔ انڈیا میں 15,000 سے زیادہ روہنگیا مسلمانوں نے پناہ لے رکھی ہے۔ یہ برما میں ہونے والے مظالم سے جان بچا کر یہاں پہنچے ہیں۔ ان میں سے 5,000 سے زیادہ پناہ گزین انڈیا کے زیر انتظام جموں کشمیر میں مقیم ہیں۔ جموں کی بعض ہندو تنظیمیں ان پناہ گزینوں کی مخالفت کر رہی ہیں، لیکن حکومت کا رویہ ہمدردانہ ہے۔ یہ پناہ گزین شہر کے کئی علاقوں میں جھگیوں میں رہتے ہیں۔ یہاں وہ محفوظ ہیں، لیکن زندگی آسان نہیں ہے۔ جموں سے شکیل اختر۔ برما میں مبینہ مظالم کے خلاف روہنگیا پناہ گزینوں کا دلی میں احتجاج۔ ماں کے سامنے بچوں کو قتل کر رہی ہے، ماں کے سامنے بچوں کو کاٹ رہی ہے، پورا گاؤں چلا رہی ہے۔ ہمارے برما کے مسلمانوں کو رحم کرے اور ہمارے بھائی برما کے مسلمانوں کو تھوڑا سا ہیلپ کر دے۔ ہم سب سے مدد مانگتے ہیں دنیا والوں کو۔ بھارت میں 15,000 سے زیادہ روہنگیا مسلمانوں نے پناہ لے رکھی ہے۔ 5,000 سے زیادہ پناہ گزین اکیلے بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے جموں خطے میں مقیم ہیں۔ ہم لوگ بزرگ سے سنا تھا، یہ جموں کشمیر میں جب چیف منسٹر مسلمان ہے، مسلمان ہم لوگ کو وہاں مدد کرے گی، حفاظت کرے گی، تو ہم لوگ وہاں پہنچے گا تو اچھا ہے۔ ہم اسی وجہ سے ڈائریکٹ یہاں پہنچا تھا بس۔ یہ روہنگیا پناہ گزین کئی برس سے بھارت آ رہے ہیں۔ انڈیا کا حکومت بھی مسلمان نہیں ہے، مگر یہ جتنا مسلمان کو دیا کر رہا اتنا دیا مسلمان راشٹر بھی نہیں کرتا۔ یہ پناہ گزین جموں کے مختلف علاقوں میں چھوٹی چھوٹی جھگی بستیوں میں مقیم ہیں۔ یہاں وہ محفوظ تو ہیں، لیکن زندگی آسان نہیں ہے۔ ہم ادھر سے آئے گا تو ادھر بھی اتنا مشکل ہے، کیا کروں گا؟ برما والا جو جگہ میں جائے گا نا، وہ جگہ میں مشکل پڑ جائے گا۔ سب کو کیا کرے گا؟ رات کو آئے گا نا، روتے روتے سو جا رہی، ہم کو اتنا مشکل ہے۔ ممی ڈیڈی ادھر ہے، رشتہ دار بھی ہے، سارا گاؤں کی آدھا ادھر آ گیا، آدھا ادھر رہ گیا، اس لیے تو بہت پرابلم ہے۔ ہم پورا رات صبح رات نیند کام آتی ہے۔ جموں کے بعض حلقوں کو یہ اندیشہ ہے کہ روہنگیا پناہ گزینوں کو یہاں مستقل طور پر بسانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ گزشتہ ہفتے جموں کے صنعت کاروں نے روہنگیا کو ریاست سے نکالنے کا مطالبہ کیا۔ ہمارے کیڈرز جو یہاں پوری عمر دے دیتے ہیں سروس میں، IAS اور IPS آفیسرز، ان کو ایک ریزیڈینشل پلاٹ یا ان کے بچوں کو حقوق نہیں دیا جا رہا ہے ایجوکیشن کا، وہیں اگر فارن نیشنلز کو، نان اسٹیٹ سبجیکٹس کو یہاں ٹھہرایا جا رہا ہے، تو اس کے پیچھے مدعا کیا ہے؟ ریاستی حکومت کا رویہ ابھی تک ہمدردانہ ہے۔ یہاں کئی طرح کے مہاجرین آباد ہیں 47 سے، اور ہمیشہ ریاستی سرکار جو بھی ہو وہ انسانی معاملات کو فوقیت دیتی ہے۔ حالانکہ یہاں بہت زیادہ بندش ہے، ہمارے اپنے بہت زیادہ اس طرح کے سینسٹیو معاملات ہیں۔ اس مسئلے کو انسانی مسئلے کے طور ہی لیا گیا۔ لیکن کچھ عرصے سے ان پناہ گزینوں کی مخالفت بڑھتی جا رہی ہے۔ روہنگیا کے بارے میں بھارت کی حکومت کا رویہ انسانی ہمدردی کا ہے، لیکن کشمیر کی پیچیدہ صورتحال کے پیش نظر سیکیورٹی کے بھی کچھ خدشات ہیں، اور بہت سی ہندو تنظیمیں ان مسلم پناہ گزینوں کی شدت سے مخالفت بھی کر رہی ہیں۔ شکیل اختر، BBC نیوز، جموں۔ اور اب کچھ ذکر بجلی کا۔
بل زیادہ آنے کی وجہ بجلی پیدا کرنے کا مہنگا ایندھن اور پیداوار کی بھاری لاگت بتائی جاتی ہے، لیکن اگر ایندھن مفت مل جائے اور لاگت آسمان سے زمین پر آ جائے تو کیسا ہو؟ آئس لینڈ میں کچھ ایسا ہی ہونے والا ہے، اور اس مقصد کے لیے حضرت انسان زمین کے سینے میں سوراخ کر کے انتہائی گہرائی میں چھپی بہت ہی گرم بھاپ سے بجلی پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ تفصیل کے ساتھ سمرہ فاطمہ۔ یہ روئے زمین پر سب سے زیادہ متحرک آتش فشانی علاقوں میں سے ایک ہے، لیکن سائنسدان ان آتش فشاؤں کے عین قلب میں سوراخ کر کے ان کی توانائی کو استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ یہاں 24 گھنٹے کام ہو رہا ہے، اور انتہائی مضبوط سٹیل کے ٹکڑوں کو استعمال کر کے یہ لوگ اب زمین کے اندر تقریباً 5000 میٹر گہرائی تک ڈرل کر چکے ہیں۔ ہم پہلے کبھی اتنی گہرائی میں گئے اور نہ ہی اتنی گرم چٹانوں تک۔ اس لحاظ سے مستقبل کی جانب یہ ہمارا ایک بڑا قدم ہے۔ یہ ڈرلنگ اگست میں شروع ہوئی تھی۔ 2500 میٹر کی گہرائی پر درجہ حرارت 300 ڈگری سینٹی گریڈ تک ہوتا ہے، لیکن آتش فشانی چٹانوں سے بھی نیچے ڈرلنگ کے بعد یہ مزید گہرائی تک جائے گی۔ 5000 میٹر کی گہرائی پر اندازہ ہے درجہ حرارت 500 ڈگری سینٹی گریڈ تک ہے۔ اتنی گہرائی میں پگھلی ہوئی چٹانیں اور پانی آپس میں مل کر انتہائی گرم بھاپ بن جاتی ہیں، جن میں بہت زیادہ توانائی ہوتی ہے۔ ڈرلنگ کے سوراخ کے ذریعے یہ بھاپ سطح زمین پر آئے گی، اور سائنسدانوں کے خیال میں اس سے بہت بڑی مقدار میں بجلی پیدا کی جا سکے گی، جس سے صنعتی پیداوار میں انقلاب آ سکتا ہے۔ لیکن یہ پروجیکٹ بھی خطرات سے خالی نہیں۔ مثلاً 2009 میں ڈرلنگ کی ایسی ہی ایک کوشش میں ڈرل لاوے سے ٹکرا کر تباہ ہو گئی تھی۔ ہمیں خطرات کا تخمینہ ضرور لگانا چاہیے، لیکن یہ بھی تو ایک خدشہ ہے نا کہ ہم آتش فشاں کو نہ سمجھ سکیں۔ آئس لینڈ میں آتش فشاؤں سے پیدا ہونے والی توانائی سے پہلے ہی بہت سے علاقے روشن ہیں، لیکن اس نئے طریقہ کار سے 10 گنا زیادہ بجلی پیدا کی جا سکتی ہے۔ ساتھ ہی اگر یہ ٹیکنالوجی کامیاب رہی تو اسے ساری دنیا میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو مجھ سے اور ہماری ٹیم کے دیگر ساتھیوں سے ٹویٹر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ میرا ٹویٹر ہینڈل ہے @KKaraamat۔ اس کے ساتھ ہی سیربین اختتام کو پہنچا۔ خالد کرامت کو اجازت دیجیے۔